انتہا پسندی کو روکو، اس کے لیے اقدامات کرو. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کو تو ہم روک رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی کسی دوسرے ملک میں نہیں جانے چاہیے، اور ہم بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں، لہٰذا جو چیزیں اس بل کے اندر درج ہیں، چونکہ وہ ہماری ہی حکمت عملی اور پالیسی ہے، ایسی باتوں کو اگر قبول کر لیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جناب اسپیکر، بہت فرق پڑتا ہے. ہمیں اس حوالے سے سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ ہمارا ملک جو ہمارا ہے، جس کی ایک داخلی خود مختاری ہے، جس کی ایک داخلی اقتدار اعلیٰ ہے، اور ہمارا اپنا ایک قانون ہے، ہمارا اپنا ایک آئین ہے، اس کے اپنے ایک تقاضے ہیں، اس کے اپنے اختیارات ہیں. کل جب ہم اپنے داخلی معاملات سے خود نمٹیں گے تو اس کے حدود کا تعین ہمیں کرنا ہوگا. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا کہ دہشت گرد کون ہے اور دہشت گرد کون نہیں. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا کہ یہ چیز ہمارے لیے مفید ہے یا ہمارے لیے نقصان دہ. لیکن اگر ہم اس بل کے شرائط کے ہوتے ہوئے یہ امداد وصول کر لیں گے، اس کے بعد ہمیں اپنے داخلی پالیسیوں پر اختیار نہیں رہے گا. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ وہ کرے گا کہ آپ جس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے حدود، اس کا تعین ہم نے کرنا ہوگا. آپ کی کارکردگی کا معیار اس نے طے کرنا ہوگا. آپ ملک کے اندر مالیاتی پالیسیاں بنائیں گے تو اس کا فیصلہ اس نے کرنا ہوگا. آپ فاٹا میں کچھ کریں گے تو اس کے فیصلے اس نے کرنے ہوں گے. آپ ملک کے مدارس کے حوالے سے سوچیں گے تو فیصلے انہوں نے کرنے ہوں گے. اور اس 7 بلین کے لیے، $7 بلین کے لیے یہ انہوں نے طے کرنا ہوگا کہ آپ کے ملک کا نظام اور اس کی پالیسیاں یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں یا ہمارے ہاتھ میں ہیں. چنانچہ اس حوالے سے ہمیں کچھ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو سمجھنا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ امریکی وزیر خارجہ سالانہ اس حوالے سے ہمیں سرٹیفکیٹ عطا کرے گا کہ آپ اس قانون کی بنیاد پر دیے ہوئے شرائط کے مطابق آپ نے سال گزارا ہے یا نہیں. کاؤنٹ کروا لیجیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بنیادی بات یہی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے ہر سال ہمیں سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ ہم نے جو آپ کو پیسہ دیا تھا وہ ان شرائط کے مطابق خرچ ہوا یا نہیں ہوا. اور پھر دوسری بات یہ کہ جوہری ہتھیاروں کے مواد کی منتقلی کے نیٹ ورک کا انہدام کرنا ہوگا. اس سلسلے میں معلومات فراہم کرے یا جو لوگ اس نیٹ ورک سے وابستہ ہیں ان تک رسائی دے. اب آپ بتائیں کہ کیا ہم اگر اس شرط کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بعد ہماری فوج کے اندر، ہماری سول بیوروکریسی کے اندر کون سا افسر، کون سا ذمہ دار کسی بھی وقت غیر محفوظ ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس تک رسائی ہم ممکن بنا دیں ان شرائط کی بنیاد پر، آپ کے پاکستان کی داخلی خود مختاری کہاں چلی گئی اور آپ کی فوج کا وہ نظم و ضبط وہ کہاں پاکستان کے کنٹرول میں رہے گا؟ شاید ہر افسر ہمارا امریکہ کی طرف دیکھے گا کہ اس کی رضامندگی ہمیں کیسے حاصل ہوگی. اور پھر اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ القاعدہ، طالبان اور متعلقہ گروپوں جیسے کہ لشکر طیبہ، جیش محمد سے بچاؤ، پاکستانی حدود میں کارروائیوں سے روکنا، سرحد پر پڑوسی ممالک میں حملوں کی روک تھام، قبائلی علاقے کے بارے میں فراہم کردہ خفیہ معلومات کے بعد کارروائی، انسداد دہشت گردی اور اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون کو مضبوط بنانا، پاکستان کے سیکورٹی فورسز میں عدالتی اور سیاسی معاملات میں عملاً یا کسی اور طریقے سے دخل اندازی نہیں کرے گی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بعد اس کا تعین انہوں نے کرنا ہوگا، اس کا تعین آپ نہیں کر سکتے. پیرزادہ صاحب خدا کے لیے ذرا آرام کریں. ذرا یار آپ ذرا آرام تو کریں. کورم ہے. نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک.
مولانا صاحب آپ ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں. ابھی کاؤنٹ ہوا جی ہے. میں کیا ان سے مطلب ہے آپ کا؟ وہ بات کر لیتے ہیں. ابھی کاؤنٹ ہوا ہے. آپ پیرزادہ صاحب تشریف رکھیں, ابھی پھر دیکھ لیتے ہیں. جی مولانا صاحب کی بات سن لیں سر. جی مولانا صاحب کنٹینیو کریں. ایک وقت میں 2 دفعہ نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا. سر نو کراس ٹاک پلیز. مولانا صاحب آپ جاری رکھیں اپنی بات کو. مائک کھلے